وہ ایک ہفتہ جبرائیل سکندر کے لیے عجیب ذہنی انتشار لایا تھا۔ احسن سعد ایک بے حد ڈسٹرب کر دینے والی شخصیت رکھتا تھا اور وہ اسے ڈسٹرب ہی کر کے گیا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے اسفند کی سرجری سے متعلقہ انکشاف پر اب وہ کیا رد عمل ظاہر کرے گا۔ جس بات کا اسے خدشہ تھا وہ اس کیس میں کسی بھی حوالے سے اپنی نامزدگی تھی جو وہ نہیں چاہتا تھا۔ ایک ڈاکٹر کے طور پر اپنے کریئر کے اس اسٹیج پر اپنے پروفیشن سے متعلقہ کسی اسکینڈل یا کسی کیس کا حصہ بننا اسے اپنے کریئر کی تباہی کے مترادف تھا، لیکن اب اس پر پچھتانے کا فائدہ نہیں تھا۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا، اور اسی ہفتے بے حد سوچ وچار کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ عائشہ کو بھی اس سرجری کے حوالے سے وہ سب کچھ بتا دے گا جو وہ احسن سعد کو بتا چکا تھا۔ ان حالات میں ایسا کرنا بے حد ضروری ہو گیا تھا۔ اس نے ہفتے کی رات کو اسے فون کیا تھا۔ فون بند گیا۔ جبرائیل نے اس کے لیے پیغام چھوڑا تھا کہ وہ اسے کال بیک کرے۔ آدھے گھنٹے کے بعد اس نے عائشہ کا نام اپنی اسکرین پر چمکتا دیکھا۔ کال ریسیو کرنے کے بعد ان دونوں کے درمیان حال احوال کے حوالے سے چند سیکنڈز کی گفتگو ہوئی۔ پھر جبرائیل نے اس سے اگلے دن ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا۔ کس لیے ملنا چاہتے ہیں آپ؟ عائشہ نے بے تاثر انداز میں اس سے پوچھا تھا۔ یہ بات میں آپ کو سامنے بیٹھ کر ہی بتا سکتا ہوں، اس نے جواباً کہا تھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے پوچھا وہ کس وقت اس سے ملنا چاہتا ہے؟ کسی بھی وقت جب آپ کے پاس وقت ہو، اس نے جواباً کہا تھا۔ 11-12 بجے؟ عائشہ نے چند لمحے سوچ کر اس سے کہا۔ ڈن، اس نے جواباً کہا، اور عائشہ عابدین نے خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ جبرائیل فون ہاتھ میں لیے اگلا جملہ سوچتا ہی رہ گیا۔ احسن سعد نے اس سے کہا تھا کہ اس نے عائشہ عابدین کے لیپ ٹاپ میں اس کی تصویریں دیکھی تھیں۔ جبرائیل کو یاد نہیں پڑتا تھا اس کے اور عائشہ کے درمیان کبھی تصویروں کا تبادلہ ہوا ہو، اور تصویروں کا کوئی تبادلہ تو اس کے اور نساء کے درمیان بھی نہیں ہوا تھا۔ لیکن نساء کے پاس اس کے گروپ فوٹو ہوتے تو احسن سعد اس میں سے صرف جبرائیل کو پہچان کر اس پر اعتراض نہ کرتا۔ یقیناً عائشہ کے پاس اس کی کچھ الگ تصویریں بھی تھیں، اور وہ تصویریں وہ کہاں سے لے سکتی تھی؟ یقیناً فیس بک سے، جہاں وہ اس زمانے میں اپنی تصویریں باقاعدگی سے اپلوڈ کیا کرتا تھا۔ اور اس سے بڑھ کر حمین، وہ اس کے بارے میں بہت سوچنا نہیں چاہتا تھا، لیکن سوچتا چلا گیا۔ احسن سعد سے ملاقات کے بعد عائشہ عابدین کے لیے اس کی ہمدردی میں 10 گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ اگلے دن ٹھیک وقت پر اس کے اپارٹمنٹ کے باہر کھڑا تھا، اور پہلی بیل پر ہی عائشہ عابدین نے دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ شاید پہلے ہی اس کی منتظر تھی۔ سیاہ ڈھیلے پاجامے اور ایک بلو ٹی شرٹ کے ساتھ فلپ فلاپس پہنے، اپنے بالوں کو ایک ڈھیلے جوڑے کی شکل میں سمیٹے، وہ جبرائیل کو پہلے سے بہتر لگی تھی۔ اس کی آنکھوں کے حلقے بھی اب کم تھے۔ وہ بے حد خوبصورت تھی، اور 16 سال کی عمر میں بھی اس پر سے نظریں ہٹانا مشکل ہوتا تھا۔ اس کا چہرہ اب بھی کسی کی نظروں کو جکڑ سکتا تھا۔ جبرائیل کو احساس ہوا۔ وعلیکم السلام۔ وہ اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے دروازے کے سامنے سے ہٹ گئی۔ اس نے جبرائیل کے ہاتھوں میں اس چھوٹے سے گلدستے کو دیکھا جس میں چند سفید اور گلابی پھول تھے، اور اس کے ساتھ ایک کوکیز کا پیک۔ اس کا خیال تھا وہ دونوں چیزیں اسے تھمائے گا، لیکن وہ دونوں چیزیں اٹھائے اندر چلا گیا تھا۔ کچن کاؤنٹر پر اس نے پہلے پھول رکھے، پھر کوکیز کا وہ پیک، اور پھر وہاں پڑے کافی کے اس مگ کو دیکھا جس میں سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ وہ یقیناً اس کے آنے سے پہلے اسے پی رہی تھی۔ ایک پلیٹ میں آدھا آملیٹ تھا اور چند چکن ساسج۔ وہ ناشتہ کرتے کرتے اٹھ کر گئی تھی۔ میں بہت جلدی آ گیا ہوں شاید۔ جبرائیل نے پلٹ کر عائشہ کو دیکھا جو اب اندر آ گئی تھی۔ نہیں، میں دیر سے جاگی ہوں۔ آج سنڈے تھا اور رات کو اسپتال میں ڈیوٹی تھی۔
اس نے جواباً جبرائیل سے کہا، آپ کا سنڈے خراب کر دیا میں نے۔ جبرائیل نے مسکراتے ہوئے معذرت خانہ انداز میں کہا۔ وہ اب لاؤنج میں پڑے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ عائشہ کا دل چاہا اس سے کہے کہ اس کی زندگی میں ہر دن پہلے ہی بہت خراب تھا۔ وہ کچھ نہیں بولی اور کچن کاؤنٹر کی طرف چلی گئی۔ یہ آپ میرے لیے لائے ہیں؟ جبرائیل نے اسے پھول اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ جی، اس نے جواباً کہا۔ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے جبرائیل کو دیکھا، پھر انہیں ایک گلدان میں لگانے لگی۔ یہ بھی جانتا ہوں، جبرائیل نے کہا۔ ان پھولوں کو اس گلدان میں لگاتے ہوئے عائشہ کو خیال آیا کہ وہ شاید 2-2.5 سال کے بعد اپنے لیے کسی کے لائے ہوئے پھولوں کو چھو رہی تھی۔ آخری بار اس کے گھر آنے والے پھول اسفند کے لیے اس کے کچھ عزیز و اقارب کے لائے ہوئے تھے۔ اس نے تکلیف دہ یادوں کو جیسے سرے سے جھٹکنے کی کوشش کی۔ آپ بریک فاسٹ کر لیں، ہم پھر بات کرتے ہیں۔ جبرائیل کی آواز نے اسے چونکایا۔ وہ سینٹر ٹیبل پر پڑی اون کی سلائیاں اٹھا کر دیکھ رہا تھا، بے حد دلچسپی کے ساتھ۔ یہ آپ کا شوق ہے؟ اس نے اسکارف کے اس حصے کو چھوتے ہوئے کہا جو اد بنا تھا۔ وقت گزارنے کی کوشش ہے۔ جبرائیل نے مسکراتے ہوئے اون کی سلائیوں کو دوبارہ اس باکس میں رکھا جس میں وہ پڑے تھے۔ آپ یہ کافی لے سکتے ہیں، میں نے ابھی بنائی تھی، پی نہیں، میں اپنے لیے اور بنا لیتی ہوں۔ اس نے کافی کا مگ لا کر اس کے سامنے ٹیبل پر پڑے ایک میٹ پر رکھ دیا تھا۔ وہ خود دوبارہ ناشتہ کرنے کچن کاؤنٹر کے پاس پڑے اسٹول پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ میرا خیال تھا آپ مجھے ناشتے کی بھی آفر کریں گی، جبرائیل نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا۔ میں نے اس لیے آفر نہیں کی کیونکہ آپ قبول نہیں کرتے، اس نے ساسج کے ٹکڑے کرتے ہوئے جواباً کہا۔ ضروری نہیں، جبرائیل نے اصرار کیا۔ آپ ناشتہ کریں گے؟ ٹھک سے اس سے پوچھا گیا۔ نہیں، جبرائیل نے کہا اور پھر بے ساختہ ہنسا۔ میں ناشتہ کر کے آیا ہوں، اگر پتہ ہوتا کہ آپ کروا سکتی ہیں تو نہ کر کے آتا۔ اسمپشنز بڑی نقصان دہ ہوتی ہیں، اس نے کہا۔ عائشہ خاموشی سے اس کی بات سنتے ہوئے ناشتہ کرتی رہی۔ میں آپ کی کال کا انتظار کرتا رہا تھا، اس توقع کے باوجود کہ آپ کال نہیں کریں گی، جبرائیل نے اس سے کہا۔ وہ کافی کے گھونٹ لے رہا تھا۔ عائشہ نے چکن ساسج کا آخری ٹکڑا منہ میں ڈالتے ہوئے اسے دیکھا۔ اسے ایک کاغذ پر لکھا ہوا سوری کا وہ لفظ یاد آ گیا تھا جو وہ اسے ایک لفافے میں دے کر گیا تھا، اور جسے دیکھ کر وہ بے حد الجھی تھی۔ وہ اس سے کس بات کے لیے معذرت خواہ تھا، کس چیز کے لیے شرمندگی کا اظہار کر رہا تھا۔ لاکھ کوشش کے باوجود کوئی وضاحت، کوئی توجیہ ڈھونڈنے میں کامیاب نہیں ہوئی تھی، اور اتنا الجھنے کے باوجود اس نے جبرائیل کو فون کر کے اس ایک لفظ کی وضاحت نہیں مانگی تھی۔ وہ اس شخص سے راہ و رسم بڑھانا نہیں چاہتی تھی، بار بار اس سے بات کرنا، اس سے ملنا نہیں چاہتی تھی۔ ہر بار اس کی آواز، اس سے ملاقات عائشہ عابدین کو پتہ نہیں کیا کیا یاد دلانے لگتا تھا، کیسا کیسا پچھتاوا اور احساس ضیاع تھا جو اسے ہونے لگتا تھا، اور عائشہ اپنے ماضی کے اس حصے میں نہیں جانا چاہتی تھی جہاں جبرائیل سکندر کھڑا تھا۔ وہ اس باب کو بند کر چکی تھی۔ جبرائیل نے اسے کچن کاؤنٹر کے پار اسٹول پر بیٹھے اپنی خالی پلیٹ پر نظر جمائے کسی گہری سوچ میں دیکھا۔ اس نے جبرائیل کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا تھا، یوں جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ جبرائیل کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اس سے جو کہنے آیا تھا وہ کیسے کہے گا۔ اس وقت اس نے بے اختیار یہ خواہش کی تھی کہ کاش اس نے اس سرجری کے دوران ڈاکٹر ویزل کی وہ غلطی دیکھی ہی نہ ہوتی۔ آپ کا وزٹنگ کارڈ مجھ سے کھو گیا تھا، مجھے یاد نہیں وہ میں نے کہاں رکھ دیا تھا، وہ بولی تھی، اور اس نے بے حد عجیب ایکسکیوز کی تھی، یعنی وہ اسے بتانا چاہ رہی تھی کہ اس نے جبرائیل کا نمبر محفوظ نہیں کیا ہوا تھا۔
کچھ کہنے کے بجائے جبرائیل نے اپنی جیب سے والیٹ نکال کر ایک وزٹنگ کارڈ نکالا اور اسے اون سلائیوں کے اس ڈبے میں رکھتے ہوئے کہا، یہاں سے گم نہ ہو شاید۔ عائشہ نے نظریں چرا لی تھیں۔ وہ پلیٹیں اٹھاتے ہوئے انہیں سنک میں رکھائی۔ آپ مجھ سے کچھ بات کرنا چاہتے تھے۔ اپنے لیے کافی بناتے ہوئے بالآخر جبرائیل کو بات یاد دلائی جس کے لیے وہ یہاں آیا تھا۔ احسن سعد مجھ سے ملنے آیا تھا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد جبرائیل نے اس سے کہا، اس کا خیال تھا وہ بری طرح چونکے گی۔ میں جانتی ہوں۔ وہ انتہائی غیر متوقع جواب تھا۔ جبرائیل چند لمحے بول نہیں سکا۔ وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ وہ کافی کو ایسے بنا رہی تھی جیسے اس کی زندگی کا مقصد کافی کا وہ کپ بنانا ہی تھا۔ اس نے مجھے کال کی تھی۔ اس نے جیسے جبرائیل کی خاموشی کو سمجھتے ہوئے مزید کہا۔ جبرائیل کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اب کیا کہے۔ اگر احسن سعد نے اسے کال کی تھی جبرائیل سے ملاقات کے بعد، تو یہ ممکن نہیں تھا کہ اس نے عائشہ کو اسفن کی سرجری کے حوالے سے اس کے اعتراف کے حوالے سے کچھ نہ کہا ہو، اور اگر اس نے عائشہ سے ذکر کیا تھا تو عائشہ اس وقت اتنے پرسکون انداز میں اس کے سامنے کیسے بیٹھی رہ سکتی تھی؟ احسن سعد نے جبرائیل کے کام کو مشکل سے آسان کر دیا تھا، مگر اس کے بعد اگلا سوال جبرائیل کو سوجھ نہیں رہا تھا۔ وہ اب اپنا کافی کا مگ لیے اس کے سامنے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں کتنی گناہ گار اور قابل نفرت ہوں۔ عائشہ عابدین کے لہجے میں عجیب سا اطمینان تھا، یوں جیسے وہ خود پر ملامت نہیں، اپنی تعریف کر رہی ہو۔ جبرائیل اسے دیکھتا رہا۔ عائشہ عابدین کی آنکھوں میں کچھ نہیں تھا، وہ تکلیف اور درد بھی نہیں جو جبرائیل نے ہر بار اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، وہ شرمندگی اور ندامت بھی نہیں جو ہر بار اس کی آنکھوں سے جھلکتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب کچھ بھی نہیں تھا، اور اس کے جملے نے جبرائیل کے سارے لفظوں کو گونگا کر دیا تھا۔ احسن نے آپ کو بتایا ہے کہ سرجری میں جبرائیل کو پتہ نہیں کیوں شبہ ہوا کہ شاید احسن نے اسے کچھ نہیں بتایا، ورنہ عائشہ عابدین کی زبان پر کچھ اور سوال ہونا چاہیے تھا۔ ہاں، اس یک لفظی جواب نے جبرائیل کو ایک بار پھر کچھ بولنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ وہ اب اسے نہیں دیکھ رہی تھی، اس کافی کے مگ سے اٹھتی بھاپ کو دیکھ رہی تھی جو اس کے دونوں ہاتھوں میں تھا، یوں جیسے وہ ہاتھوں میں کوئی کرسٹل بال لیے بیٹھی ہو جس میں اپنا مستقبل دیکھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ ماضی وہ تھا جسے وہ بھولنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا چاہتی تھی، اور حال میں اسے دلچسپی نہیں تھی۔ وہ زندگی کے اس حصے سے بس آنکھیں بند کر کے گزرنا چاہتی تھی۔ احسن سعد کی چلاتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، گالی 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 اور گالیاں۔ وہ فون کان سے لگائے کسی میکینکی انداز میں وہ گالیاں سن رہی تھی جو کئی سال اس کی زندگی کے شب و روز کا حصہ رہی تھیں، اور وہ انہیں سنتے ہوئے اب بے حس ہو چکی تھی۔ ان برے لفظوں کا زہر اب اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑتا تھا۔ نہ اسے شرم محسوس ہوتی تھی، نہ تذلیل، نہ ہتک، نہ غصہ، نہ پریشانی۔ طلاق کا کیس چلنے کے دوران، طلاق ہونے کے بعد، اور اسفن کی کسٹڈی کے کیس کے دوران بھی احسن کا جب دل چاہتا تھا وہ اسے اسی طرح فون کرتا تھا اور یہی سارے لفظ دہراتا تھا جو اس نے اب بھی دہرائے تھے۔ وہ کوشش کے باوجود اس کی کال نہ لینے کی ہمت نہیں کر پاتی تھی، نفسیاتی طور پر اس قدر خائف تھی کہ اسے یوں لگتا تھا کہ وہ اس کی کال نہیں سنے گی تو وہ اس کے گھر آ جائے گا۔ وہ اس سے یہی کہتا تھا، اور وہ بھول گئی تھی کہ وہ امریکہ میں تھی۔ اس کی ایک کال پر پولیس احسن سعد کو کبھی اس کے گھر کے پاس بھٹکنے بھی نہ دیتی، لیکن عائشہ اتنی بہادر ہوتی تو اس کی زندگی ایسی نہ ہوتی۔ استحصال کی ایک قسم وہ تھی جو اس نے شادی قائم رکھنے کے لیے ایک اچھی بیوی اور اچھی مسلمان عورت بننے کی جدوجہد کرتے ہوئے سہی تھی۔ استحصال کی دوسری قسم وہ تھی
جو اس نے اسفن کی زندگی میں باپ نام کی اس محرومی کو نہ آنے کے لیے سہی تھی جو خود اس کی زندگی میں تھی۔ اسفن کے ایک کندھے میں پیدائشی نقص تھا، وہ اپنا بازو ٹھیک سے اٹھا نہیں پاتا تھا اور وہ سلو لرنر تھا، اور اس کے یہ دونوں نقائص احسن سعد اور اس کی فیملی کے لیے ناقابل یقین اور ناقابل معافی تھے۔ ان کی 7 نسلوں میں کبھی کوئی بچہ کسی ذہنی یا جسمانی نقص کا شکار کبھی نہیں ہوا تھا، تو ان کے گھر میں اسفن کی پیدائش کیسے ہوئی؟ یہ بھی عائشہ کا قصور تھا، اس کے جینز کا، اس کے اعمال کا۔ وہ عذاب اور سزا تھی۔ احسن سعد اور اس کی فیملی کے لیے آزمائش کیوں بنا تھا؟ اور عائشہ کے کھوکھلے لفظ اب بالکل گونگے ہو گئے تھے۔ اسے بھی یقین تھا کہ اس کی اولاد کی یہ تکلیف اس کے کسی گناہ کا نتیجہ تھی، پر کون سا گناہ؟ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب اسے نہیں ملتا تھا، اور اس معذور اولاد کے ساتھ اس نے احسن سعد کی اطاعت کی ہر حد پار کر لی تھی، صرف اس لیے کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اس کے بیٹے کو باپ کی ضرورت تھی۔ وہ اکیلی کیسے پالتی؟ وہ اسفن کی پیدائش کے بعد امریکہ گئی تھی، اور یہاں احسن نے اسے رہائش پذیر ہونے کے لیے کہا تھا، کیونکہ وہ معاشی طور پر اتنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکتا تھا۔ عائشہ نے سوچے سمجھے بغیر اپنی تعلیم کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا تھا۔ وہ یہ نہیں سمجھ سکی تھی کہ احسن کو یکدم ایسے کون سے اخراجات نظر آنے لگے تھے جس کے لیے اس کا کام کرنا بھی ضروری تھا، اور وہاں آنے کے 1 سال بعد اسے پتہ چلا تھا کہ اس کے امریکہ آنے کے چند مہینے بعد ہی احسن نے پاکستان میں دوسری شادی کر لی تھی۔ وہ اب اکثر پاکستان جاتا تھا، اور عائشہ کو کبھی شک بھی نہیں ہوا تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی دوسری عورت آ چکی تھی۔ وہ انکشاف کسی نے اس کی فیملی کے سامنے کیا تھا، جو احسن سعد کی دوسری بیوی اور اس کے خاندان کو جانتا تھا۔ عائشہ عابدین کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ اس خبر پر کس طرح کے رد عمل کا اظہار کرتی۔ یہ سب فلموں اور ڈراموں میں ہوتا تھا، مگر اس کے ساتھ جو ہوا تھا اس کے بعد اسے فلموں اور ڈرامے بھی ہیچ لگنے لگے تھے۔ احسن نے بے حد ڈھٹائی سے دوسری شادی کا اعتراف کیا تھا، اور اسے بتایا تھا کہ وہ مسلمان ہے اور 4 شادیاں بھی کر سکتا ہے، اور یہاں تو اس کے پاس ایک بے حد مضبوط وجہ تھی کہ اس کی بیوی اسے صحت مند اولاد نہیں دے سکتی تھی جو اس کی دوسری بیوی اسے دے گی۔ زندگی کا پہلا لمحہ تھا جب عائشہ عابدین تھک گئی، اور اس نے احسن سعد اور اس کی فیملی کے بجائے اپنی فیملی کی بات مانتے ہوئے اس سے علیحدگی کا فیصلہ کیا تھا۔ اس فیصلے نے احسن سعد کے ہوش اڑا دیے تھے۔ اسے عائشہ عابدین سے ایسے رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ اسفن کے نام کچھ جائیداد تھی جو عائشہ کے نانا نے عائشہ کے نام کرنے کے بجائے جائیداد کی تقسیم کے دوران اس کے بیٹے کے نام گفٹ کی تھی، اور احسن کی نظر میں عائشہ کی کچھ قدر و قیمت تھی تو اس کی بڑی وجہ یہی تھی۔ اسے عائشہ کے کردار پر شک تھا، بے عملی اور بے ہدایتی کی شکایت تھی، لیکن اس سب کے باوجود وہ عائشہ کو آزاد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، مگر اس کا کوئی حربہ کارگر نہیں ہوا تھا۔ عائشہ کی طلاق کی پروسیڈنگ کے دوران پاکستان میں احسن سعد کی دوسری بیوی نے شادی کے 8 ماہ بعد خلا کا کیس فائل کر دیا تھا۔ احسن سعد اور اس کی فیملی نے اس کے بعد کچھ مشترکہ فیملی فرینڈز کے ذریعے مصالحت کی بے انتہا کوششیں کی تھی، مگر عائشہ کی فیملی نے ایسی کسی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیا تھا، اور عائشہ اس سارے عرصے میں ایک کینچوے کی مانند رہی تھی۔ جو ہو رہا تھا وہی ہونا چاہیے تھا، مگر جو بھی ہو رہا تھا وہ خود نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ تب بھی یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ صحیح ہے یا غلط۔ اللہ کے نزدیک اس کا یہ عمل گناہ تھا یا نہیں، اور اگر وہ گناہ تھا تو وہ چاہتی تھی یہ گناہ کوئی اور اپنے سر لے لے، لیکن اسے احسن سعد سے نجات دلا دے۔ جس دن اس کی طلاق فائنل ہوئی تھی اس دن اس نے حجاب اتار دیا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا اب وہ کتنی بھی نیکیاں کر لے وہ اللہ کی نظروں میں گناہ گار ہی رہے گی۔ احسن سعد نے ایک لڑکی کی زندگی تباہ نہیں کی تھی، اس نے اسے اس دین سے بھی برگشتہ کر دیا تھا
جس کی پیروکار ہونے پر عائشہ عابدین کو فخر تھا۔ تمہارے یار کو بتا آیا ہوں تمہارے سارے کرتوت۔ احسن سعد نے فون پر دہاڑتے ہوئے اس سے کہا تھا، تم کیا پلان کر رہی ہو کہ میرے بیٹے کو مار کر تم اپنا گھر بساؤ گی، رنگ رلیاں مناؤ گی؟ میں صرف تمہیں جیل نہیں بھیجوں گا، اس یار کو بھی بھیجوں گا جس نے میرے بیٹے کا آپریشن کر کے جان بوجھ کر اسے مارا، اور اس نے خود اپنے منہ سے مجھے بتایا ہے۔ وہ بکتا جھکتا بولتا ہی چلا گیا تھا اور وہ سنتی رہی۔ عائشہ، جبرائیل کی آواز نے ایک بار پھر اسے چونکایا۔ اس کے ہاتھوں میں موجود کافی کے مگ سے اب بھاپ اٹھنا بند ہو چکی تھی، کافی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ عائشہ نے سر اٹھا کر جبرائیل کو دیکھا۔ وہ اب اسے بتا رہا تھا کہ اس آپریشن کے دوران کیا ہوا تھا، اور اسے یقین نہیں تھا، صرف اس کا اندازہ تھا کہ ڈاکٹر ویزل سے اس آپریشن میں کچھ غلطیاں ہوئی تھیں، اور قصوروار نہ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو مجرم محسوس کر رہا تھا۔ یہ اس کی بے وقوفی ہی تھی کہ وہ یہ انکشاف احسن سعد کے سامنے کر بیٹھا تھا۔ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، احسن سعد آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس کی بات کے اختتام پر عائشہ کی زبان سے نکلنے والے جملے نے جبرائیل کو حیران کر دیا تھا۔ وہ اسی طرح پرسکون تھی۔ وہ اگر کسی شدید جذباتی رد عمل کی توقع کر رہا تھا تو ایسا نہیں ہوا تھا۔ کسی غصے کا اظہار، کوئی ملامتی لفظ، کچھ بھی نہیں۔ وہ جواباً اسے تسلی دے رہی تھی کہ اسے کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے احسن کو بتا دیا ہے کہ میں اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کو مانتے ہوئے کورٹ میں اسفن کے قتل کا اعتراف کر لوں گی۔ اس کے اگلے جملے نے جبرائیل کا دماغ جیسے بھگ سے اڑا دیا تھا۔ تم سے کوئی ملنے آیا ہے؟ جیل کے ایک سنتری نے راہداری جتنی لمبی بیرک کی ایک دیوار کے ساتھ چادر زمین پر ڈال کر سوئے اس بوڑھے آدمی کو بڑی رعونت کے عالم میں اپنے جوتے کی ٹھوکر سے جگایا تھا۔ وہ ہڑبڑایا نہیں، ویسے ہی پڑا رہا، اور لیٹے لیٹے اس نے آنکھیں کھول کر سر پر کھڑے اس سنتری کو دیکھا۔ اسے یقین تھا اسے کوئی غلط فہمی ہوئی تھی۔ اس سے ملنے کون آ سکتا تھا؟ پچھلے 12 سالوں سے تو کوئی نہیں آیا تھا، پھر اب کون آئے گا؟ ارے اٹھ، ارے اٹھ، مرا پڑا ہے، سنا نہیں ایک بار کہ کوئی ملنے آیا ہے؟ سنتری نے اس بار کچھ زیادہ طاقت سے اسے ٹھوکر ماری تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کون آیا ہے؟ اس نے سنتری سے پوچھا۔ وہی میڈیا والے کتے، سنتری نے گالی دی۔ سزائے موت کے قیدیوں سے انٹرویو کرنا ہے انہیں۔ اس نے ایک بار پھر لیٹنے کی کوشش کی، لیکن سنتری کے ہاتھ میں پکڑے ڈنڈے کی حرکت نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ اس کے ساتھ چل پڑے۔ وہ ان میڈیا والوں سے بیزار تھا، اور NGO والوں سے بھی، جو وقتاً فوقتاً وہاں سروے کرنے آتے تھے، ان کے حالات زندگی جاننے، ان کے مجرم کی وجوہات کریدنے، جیل کے حالات کے بارے میں معلومات حاصل کرنے۔ وہ جیسے سرکس کے جانور تھے جنہیں ان کے سامنے پیش ہو کر بتانا پڑتا کہ انہوں نے جو کیا کیوں کیا۔ کیا اب انہیں پچھتاوا تھا، اور کیا انہیں اپنے گھر والے یاد آتے تھے؟ بیزاری کے ساتھ لڑکھڑاتے قدموں سے وہ اس سنتری کے پیچھے چلتا گیا، جو اسے بیرک سے نکال کر ملاقاتیوں والی جگہ کے بجائے جیلر کے کمرے میں لے آیا تھا، اور وہاں غلام فرید کے اندر داخل ہوتے ہی ان کے اور جیلر کے درمیان کچھ بات چیت ہوئی، اور پھر جیلر اس سنتری کے ہمراہ وہاں سے چلا گیا۔ غلام فرید، ایک عورت نے اشارے سے سامنے پڑی ایک کرسی پر اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ غلام فرید کچھ نروس ہوا تھا، لیکن پھر وہ جھجکتا، سکڑتا، سمٹتا ان کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ ایک گورے نے اس کے بیٹھتے ہی ہاتھ میں پکڑے ایک فون سے اس کی کچھ تصویریں لی تھیں۔ جس عورت نے اس سے گفتگو کا آغاز کیا تھا، وہ پنجابی میں اس سے پوچھ رہی تھی کہ کس جرم میں کب وہاں آیا تھا۔ غلام فرید نے رٹے رٹائے طوطے کی طرح اس کے ان 10-12 سوالات کا جواب دیا تھا، اور پھر انتظار میں بیٹھ گیا تھا کہ وہ اب ان بنیادی سوالات کے بعد ایک بار پھر سے اس کے جرم کو کریدنا شروع کریں گے، پھر جیل میں اس کی زندگی کے بارے میں پوچھیں گے۔ مگر اس کی توقع غلط ثابت ہوئی تھی۔ انہوں نے اس کی زبانی اس کا نام
ولدیت، رہائش، جرم کی نوعیت اور جیل میں آنے کے سال کے بعد اس سے پوچھا تھا، جیل سے باہر آنا چاہتے ہو غلام فرید؟ وہ گورا تھا مگر اس سے شستہ اردو میں بات کر رہا تھا۔ غلام فرید کو لگا اسے سننے میں کچھ دھوکہ ہوا ہے۔ جیل سے باہر آنا چاہتے ہو؟ اس آدمی نے جیسے اس کے چہرے کے تاثرات پڑھ لیے تھے۔ جیل سے باہر؟ غلام فرید نے سوچا ایک لمحے کے لیے کیا وہ جیل سے باہر آنا چاہتا تھا؟ پھر اس نے نفی میں سر ہلایا جو اس آدمی کے لیے جیسے غیر متوقع تھا۔ کیوں؟ اس نے بے ساختہ پوچھا تھا۔ باہر آ کر کیا کروں گا؟ غلام فرید نے جواباً کہا تھا، نہ کوئی گھر ہے، نہ خاندان، اور اس عمر میں محنت مزدوری نہیں ہوتی۔ جیل ٹھیک ہے، یہاں سب ملتا ہے، غلام فرید نے کہا تھا۔ اس نے سوچا تھا اب سروے کے سوال بدل گئے تھے۔ اگر تمہیں ڈھیر سارا پیسہ، ایک شاندار سا گھر اور ایک بیوی بھی مل جائے تب بھی باہر آنا نہیں چاہتے؟ زندگی نئے سرے سے شروع کرنا نہیں چاہتے؟ اس بار دوسری عورت نے اس سے کہا تھا۔ بہت سارا پیسہ؟ غلام فرید نے سوچا، بہت سارے پیسے کی خواہش نہیں تو مسئلہ پیدا کیا تھا اس کے لیے۔ اسے پتہ نہیں کیا کیا یاد آیا تھا۔ اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی جب وہ سوچتا تھا تو اسے سب یاد آ جاتا تھا۔ اپنی کڑوی زبان والی بیوی جس کے عشق میں وہ گرفتار تھا اور جو کبھی شہد جیسی میٹھی تھی، اور وہ بچے، 1-2 سال کے وقفے سے باری باری پیدا ہونے والے 9 بچے، جن میں سے چند بڑوں کے علاوہ اسے اب کسی کا نام اور شکل بھی یاد نہیں تھی۔ وہ مولوی جو اس کا دشمن تھا، اور وہ سود جو ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ اسے آج بھی وہ رقم یاد تھی جو اس نے سود پر لی تھی، اور وہ رقم بھی جو بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ گئی تھی کہ ایک دن وہ اپنا ذہنی توازن ہی کھو بیٹھا تھا۔ سالار سکندر یاد ہے تمہیں؟ اس کو خاموش دیکھ کر اس گورے نے غلام فرید سے پوچھا تھا۔ غلام فرید کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت آئی تھی۔ جھریوں سے بھرے چہرے، بڑھے بالوں اور بے ترتیب داڑھی کے ساتھ، پھٹے پرانے ملگجے کپڑوں میں وہاں ننگے پاؤں بیٹھے بھی اسے سالار سکندر یاد تھا، اور اس کا باپ، اور وہ نفرت بھی جو اس کے دل میں ان کے لیے تھی، اور بہت سے ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے اس کا استعمال کیا تھا۔ غلام فرید نے زمین پر تھوکا تھا۔ کمرے میں بیٹھے چاروں افراد کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ آب حیات کے اور ایپیسوڈ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پسند آئے تو لائک کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بائے بائے۔